کیا ہے حضرت جنید احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ آج لوگ جو ہے نا ضرب المثل بنائے بیٹھے ہیں، کسی کی تعریف کرنی ہو بزرگی کے اندر تو کیا کہتے ہیں، یہ بھائی جنید وقت ہے، وقت کا جنید احمد بغدادی ہے۔ مطلب اتنے بڑے اللہ والے تھے جنید احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ ضرب المثل بن گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے جو پیر تھے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے، پیر تھے، حج پہ جا رہے اکٹھے حضرت جنید احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے پیر تھے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی بھی سارے لوگ اللہ والے، اللہ والوں کی جماعت جا رہی ہے حج پہ۔ بستی آئی ایک عیسائیوں کی، تو حضرت ابو عبداللہ اندلسی جیسے ہی بستی کراس کرنے لگے فوراً اپنے مریدوں کو فرمایا کہ میں نے اس بستی میں جو فلاں لڑکی کنویں پہ کھڑی تھی میں نے اس سے کرنی ہے شادی۔ وہ سارے حیران، حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ نے اس عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ کہا کہ میں نے تو کرنی ہے، آپ ان سے جا کے بات کریں۔ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی، کسی غیر محرم کی طرف، اور آپ اتنا کہنے لگے جی بس اب کرنی ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں عیسائی ہیں، بات کر لیتے ہیں ان سے، عیسائی سے شادی کرنا تو جائز ہی ہے، تو بات کر لیتے ہیں۔ تو جب بات کی تو اس بچی کے والد نے کہا، باپ نے کہا لڑکی کے کہ میں تب تک اپنی بیٹی اس کو نہیں دوں گا جب تک یہ میری 2 شرطیں نہیں مانے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے سور چرائے، دوسری شرط یہ ہے کہ عیسائی ہو جائے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی عیسائی ہونا کیوں؟ وہ کہنے لگا آگے سے والد، تمہارے مذہب میں عیسائی لڑکی لینا جائز ہے، لیکن ہمارے مذہب میں کسی مسلمان کو عیسائی لڑکی دینا جائز نہیں ہے، عیسائی ہوگا تبھی میں اپنی بیٹی دوں گا۔ اب وہ آئے، انہوں نے کہا چلیں جی شادی تو نہیں ہوگی، حضرت کو جا کے کہیں گے حضرت اب نہیں ہوگا یہ کام۔ حضرت کو کہا، حضرت نے کہا منظور ہے، انا للہ و انا، حضرت نے کہا منظور ہے، سور بھی چراؤں گا، عیسائی بھی ہو جاؤں گا۔ اللہ، چیخیں نکل گئی ان لوگوں کی، چیخیں۔ حضرت جنید احمد بغدادی کے پیر شیخ ہے، عام بندہ نہیں ہے، سارے پاؤں میں پڑ گئے، حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں منظور ہے ان کی شرطیں، بس یہ بچی، یہ لڑکی چاہیے۔ حضرت بڑے پریشان، حضرت جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ آخر سارے جو ہے حضرت جنید احمد بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ واپس چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے جو مدارس چل رہے تھے حضرت ابو عبداللہ اندلسی کے تحت، حضرت ابو عبداللہ اندلسی کے کہنے پر، وہ مدارس ساروں میں کوہرام مچ گیا، سارے زارو قطار رونے لگ گئے، سارے مرید، بھئی کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے شیخ جن کی وجہ سے ہم 5 وقت کے نمازی بنے، جن کی وجہ سے ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جن کی وجہ سے ہم اللہ والے بنے، اللہ اللہ کرنا ہم نے سیکھا، جن کی وجہ سے عشق رسول جن کی وجہ سے ہمیں ملا، وہی ہمارے شیخ عیسائی بن گئے ہیں ایک لڑکی کی محبت میں۔ حضرت جنید احمد بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ سمجھانے گئے بعد میں اپنے شیخ کو، وہاں پہ جا کے دیکھا تو حضرت ابو عبداللہ اندلسی جس لاٹھی سے جمعے والے دن خطبہ دیتے تھے لاٹھی کو پکڑ کر، وہی لاٹھی سے سوروں کو بھگا رہے ہیں اور چرا رہے ہیں اور ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ چیخیں نکل گئی۔ فرمایا جب یہ آپ نہیں ہوتے، اس لاٹھی کو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے حضرت اٹھاتے ہیں، ہمیں دلی سکون ملتا تھا۔ شیخ سے محبت ایسی ہونی چاہیے اپنے پیر سے، ہمیں تو دلی سکون ملتا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی، ہمارے شیخ صاحب کی لاٹھی ہے بھائی، اور اسی لاٹھی سے آپ سور چرا رہے ہیں، آپ واپس آ جائیے۔ کہنے لگے نہیں جی۔ آخر تھک ہار کے حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ، حضرت جنید احمد بغدادی رحمہ اللہ جب واپس آنے لگے نا، تو سامنے دیکھا نہر ہے، تو نہر سے حضرت ابو عبداللہ اندلسی نہا کے نکل رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ بڑی خوشی خوشی واپس گئے۔ ایک دن بیٹھے تھے، کیونکہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے نا، ایک دن سارے حضرات بیٹھے تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ حضرت یہ کیا بات تھی کہ اتنا بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئے آپ؟ کسی نے پوچھ لیا ایک دن کہ حضرت کیا وجہ تھی، اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئے آپ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جب ہم جا رہے تھے، راستے میں اسی بستی سے پہلے عیسائی سور چرا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ عیسائی سور چرا رہے ہیں، تو میرے دل میں بڑائی آئی۔ میں نے کہا دیکھو ہم کتنے بڑے زبردست طریقے سے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ سور چرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دل میں یہ خیال میرے آیا
تو میں نے دیکھا کہ ایک سبز پرندے کی شکل سے میرے دل سے کوئی چیز اڑ کر آسمان پر چلی گئی ہے، اور وہ ایمان تھا۔ فرمایا اللہ کو اتنا پسند نہیں آیا کہ میں نے صرف اس کی مخلوق کافر کے بارے میں صرف یہ 2 الفاظ سوچے کہ یار یہ دیکھو یہ کتنے گھٹیا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں۔ اگر اتنی سی بات کسی کافر کو حقیر سمجھنے سے جنید احمد بغدادی کے شیخ کو اتنی بڑی مصیبت مل سکتی ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پھر وہ کافر تھے، ہم تو مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں یہ گھٹیا، یہ فلاں کرتا تھا، اس وجہ سے مصیبتیں آ گئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ تو وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، الحمدللہ، کسی کو بھی دیکھو مصیبت میں مبتلا دیکھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا فرماتے ہیں لم یصبہ ذلک البلاء، جو یہ شخص دعا پڑھے گا اس کو یہ مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں